الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم. آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت نبی کے، رسول کے، وہ کیا انفرادی خصوصیات ہیں جو آپ سے پہلے دیگر انبیاء میں نظر نہیں آتی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا مطالعہ کیا جائے تو ایسی انفرادی خصوصیات کی ایک بہت بڑی فہرست بنتی ہے. ان میں سے 6 خصوصیات ہیں جن کا میں اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جتنے بھی دین موجود تھے، جس شکل میں بھی موجود تھے، ان سب کو منسوخ کر دیا گیا. اس لیے کہ قرآن مجید ان تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے جو قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئی. بالکل اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ان تمام انبیاء اور رسل کی سیرت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے جو آپ سے پہلے تشریف لائے. اس طرح سے قرآن مجید جامع، کامل اور اکمل ہے. بالکل اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ بھی جامع، کامل اور اکمل ہے. اس اعتبار سے قرآن مجید اپنے اندر تمام آسمانی کتابوں کو سموئے ہوئے ہے. اور بالکل اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تمام پیغمبروں، تمام رسولوں کی سیرت طیبہ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. جو کہا نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری. یہاں پہ ایک اہم بات، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے، اس کی تدبیر ہے، اس کا امر ہے کہ اسلام بھی اس شکل میں جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، یہی ایک دین آخری شکل میں اور صحیح ترین شکل میں موجود ہے اور موجود رہے گا. تو یہی ایک دین ہے جس کا نظام اجتماعی طور پہ دنیا میں موجود ہے. دنیا میں اور کوئی دین ایسا نہیں ہے جس کا اجتماعی نظام، کلیکٹو سسٹم، سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام، عدالتی قانونی نظام، بحیثیت نظام کے، سسٹم کے، دنیا میں کہیں موجود ہو. آپ کسی بھی دین کی بات کریں، کسی بھی مذہب کی بات کریں، وہاں زیادہ سے زیادہ آپ کو انفرادی عبادات، انفرادی اخلاق کی بات ملے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں. کلیکٹو سسٹم، اجتماعی نظام، پوری کی پوری زندگی کو اپنے گھیرے میں لے کے، زندگی کے ایک ایک گوشے میں، ایک ایک کونے میں، ایک ایک زاویے میں، ہر پہلو میں انسان کی پوری رہنمائی کرنا کسی اور مذہب کے بس کی بات نہیں ہے. ان کے ہاں کچھ باقی بچا ہی نہیں. میں ایک مذہب کی بات نہیں کرتا، میں تمام مذاہب کی بات کرتا ہوں. سوائے اسلام کے دنیا میں ایک مذہب بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو پوری زندگی کا نظام آپ کو دے رہا ہو. آپ
مغرب میں چلے جائیے، یورپ میں چلے جائیے، امریکہ میں چلے جائیے، آپ ہندوستان میں چلے جائیے، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، لوگ کوئی سا خاص مذہب اختیار کریں گے، اس مذہب کے مطابق ہفتے میں ایک مرتبہ عبادت کر لیں گے، اللہ کی حمد کے ترانے گا لیں گے، اس کے بعد سیاسی نظام مغربی فلسفے سے لیں گے، معاشی نظام جدید فلسفے سے لیں گے، فلسفیوں سے لیں گے، انسانی خیالات سے لیں گے، انسانی نظریات سے اخذ کریں گے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے؟ عیسی علیہ السلام کا یہ وہ نظام ہے، دنیا کا بدترین استحصالی نظام، جس کو عیسی علیہ السلام کا آپ نظام کہہ سکتے ہیں۔ یہ مغربی جمہوریت کا نظام، صرف ایک دین موجود ہے جو انسان کی پوری زندگی کو احاطہ کرتا ہے، اور صرف ایک دین کے پیروکار ہیں جو ہمیشہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے دین کو، ان کی شریعت کو، ان کے اجتماعی نظام کو ان کی اجتماعی زندگی میں نافذ کیا جائے، کیونکہ اجتماعی نظام موجود ہے۔ یہ مطالبہ کسی اور دین کے لوگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس اجتماعی نظام سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو پہلا امتیاز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، کہ وہ جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین کامل ہے، وہ انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی پوری زندگی کو محیط ہے۔